بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک مختلف موضوع پر بات کروں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جمہوریت نے کبھی وہ سیاستدانوں کو چیز سکھائی نہیں جو ان کو سب سے پہلے سیکھنی چاہیے تھی، کہ جمہوریت میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ مخالف کے حقوق کا تحفظ سیکھنا۔ مگر دیکھا یہ گیا کہ ہمارے پاکستان کے اندر مخالف کے حقوق کو دبایا جاتا ہے، خواہ وہ جائز حقوق ہوں یا ناجائز ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی پاکستان کے اندر کسی قسم کا احتجاج ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ احتجاج کرنے والے ہی سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اداروں کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، اور پھر سرکاری جو ہے ملازمین کے خلاف جو ہے نہ صرف ان کے خلاف بولتے ہیں بلکہ فزیکلی بھی ان کو جو ہے وہ اسالٹ کیا جاتا ہے۔ مگر ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ کسی قسم کا احتجاج کریں تو وہ پرامن ہونا چاہیے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے جو وہ لیڈر ہوتے ہیں مقامی، یا ان کی جو قومی کی قیادت ہوتی ہے، وہ اپنے رہنماؤں کو یہ بات بتاتی ہے، سکھاتی ہے، اور ان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں۔ اور حکومت جو ہوتی ہے وہ ان احتجاج کو ناکام کرنے کے لیے عملاً اداروں کی، خاص کر پولیس کی مدد سے، اور اب تو خیر وہ رینجرز اور ایف سی اور پتہ نہیں کیا کیا ان سب کی خدمات بھی لی جاتی ہیں، جو کہ انتہائی غلط اقدام ہے۔ یہ کسی بھی طریقے سے جمہوریت کی خدمت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے لوگ سیاست میں نہیں آتے، اچھے اور پڑھے لکھے لوگ سیاست کے اندر نہیں آتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست میں آ کر تو لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، اپنی نہیں، اپنے ملک کی، اپنے عوام کی۔ مگر اس ایک چیز نے ان لوگوں کو سیاست سے دور رکھا، جس کی وجہ سے یہ ایک گیپ پیدا ہوا، اور اس گیپ کو فل کرنے کے لیے پھر جو ہے وہ کرمنل مائنڈ کے لوگ آگے آئے، اور وہ کرمنل مائنڈ جو ہے وہ پہلے تو ایک گروپ کی شکل میں آئے تھے، اب وہ انہوں نے ایک اپنا نام جو ہے وہ سیاسی جماعتیں رکھ کر یہ کام شروع کر دیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو پی ڈی ایم ہے، اس کے اندر جتنی جماعتیں ہیں وہ 100% جو ہے وہ اس تشدد پر یقین رکھتی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ اسی کل یا پرسوں ہمارے سندھ کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، وہاں پر نہ صرف کارکن آپس میں لڑے، بلکہ پیپلز پارٹی جو اب خود کو ایک جمہوری پارٹی کہلاتی ہے، اور جمہوری پارٹی ہونے کی چیمپئن کہلاتی ہے، اور ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک جمہوری پارٹی تھی، مگر اب اس کے اندر بھی یہ تشدد کا اتنا ایلیمنٹ ہے کہ وہ مخالف کی جیت کو جیت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ مخالف کو کے حق میں ووٹ ڈالنے کو جو ہے وہ بالکل برداشت ہی نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے اتنی پرتشدد کارروائیاں ہوئی ہیں کہ وہاں پر کافی حد تک مایوسی پائی جاتی ہے۔ یہی صورتحال پنجاب کے اندر جو ہے وہ یہ مسلم لیگ نون جو ہے وہی ایسے کرتی ہے۔ لیکن ایک تبدیلی آئی تھی عمران خان اور تحریک انصاف کی پچھلے 3.5 سال کی دور حکومت میں۔ کافی مرتبہ جو ہے وہ احتجاج ہوئے، کافی مرتبہ دھرنے ہوئے، لانگ مارچ ہوئے، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سیکھا کہ عمران خان کوئی پاگل نہیں ہے کہ جو ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ جمہوریت کا یہ تقاضا ہے۔ وہ دنیا کو جانتا ہے، وہ جمہوریت کو سمجھتا ہے۔ اسی لیے آج پڑھے لکھے لوگ، اسی لیے آج بیرون ملک جو ہے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، فیملیاں اس کے ساتھ جانا پسند کرتی ہیں، بچے اس کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں، اور طالب علم اس کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے جلسے جلوسوں میں وہ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ لیکن ہماری جو یہ پرتشدد کارروائیاں ہیں حکومتی پارٹی کی طرف سے اس وقت، یہ بڑی خوفناک قسم کی ہیں۔
یہ ملک کو لپیٹ میں لے لیتی ہیں، اور اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں وہ ملک ٹوٹنے کے خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے۔ میڈیا بھی کوشش یہ کرے، ہمارے ادارے بھی یہ کوشش کریں۔ اب عمران خان صاحب کی حکومت نہیں ہے، وہ اگر چاہیں تو جس طرح کی انہیں عوام کی حمایت حاصل ہے اس وقت پنجاب کے اندر، خاص کر تقریباً 70-80% لوگوں کی حمایت سے حاصل ہے، تو وہ بھی اس طرح کی کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ انسان جو ہے وہ جمہوری سوچ کا مالک ہے، وہ ووٹ کی طاقت پر یقین رکھتا ہے، لیکن ہمارے اس ادارے اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے، یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو عوامی رائے سے، عوامی طاقت سے، عوام کے کاموں پر اور عوام کی فلاح و بہبود پر یقین رکھتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب فیول جو ہے اس کی پرائس $129 پر بیرل تھی، تو اس وقت ہمیں یہ جو فیول ہے اس کی پرائس جو تھی وہ تقریباً $150 کے پر لیٹر مل رہا تھا، لیکن اب فیول کم ہو گیا ہے، $103 کا فی بیرل مل رہا ہے، تو ہماری پرائس جو ہے وہ تقریباً 300 کے لگ بھگ ہو گئی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا عمران خان بھی کر سکتے تھے جب پرائس کی جاتی تھی، لیکن انہیں یہ پتہ تھا کہ اگر فیول کی پرائس بڑھائی جائے تو ہر چیز کی پرائس بڑھ جائے گی۔ جب ہر چیز کی پرائس بڑھ جائے گی تو بعد میں فیول کی پرائس ڈاؤن ہونے سے ہم فیول کی پرائس بھی ڈاؤن کریں گے، مگر باقی مہنگائی ختم نہیں ہوگی۔ لہٰذا انہوں نے وقتی طور پر اس پرائس کو روکا تاکہ باقی پرائسیں نہ چڑھیں اور عوام سکھ کا سانس لیں۔ اور اس وقت یہ ہماری جو اپوزیشن تھی اتنا شور شرابہ کرتی تھی، وہ عوام کو اتنا یقین دلاتی تھی کہ وہ اس مہنگائی کے بڑے خلاف ہیں، مگر ان کا پول یہ کھل گیا ہے کہ ان کے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے کہ جب وہ آئے اور دنیا میں مہنگائی ضرور ہے، مگر آئل پرائسز سے ہم اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی کم ہوئی ہیں، مگر انہوں نے بڑھا دی ہیں۔ اب لوگوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اس صورتحال کو سمجھیں اور عمران خان کو ہر صورت یہ پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے جو 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یہ تحریک انصاف کے ہر کارکن کو یہ چاہیے کہ وہاں وہ جنگ لڑیں ووٹ کے لیے، کہ ایک تاریخ رقم کریں کہ اگرچہ وہ سیٹیں تحریک انصاف کی پہلے بھی تھیں، مگر جس طریقے سے ہمارے ادارے، خاص کر الیکشن کمیشن، ہماری پنجاب حکومت اور اسی طرح کسی حد تک کچھ اور لوگ بھی دھاندلی کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس دھاندلی سے انہیں ذاتی طور پر شاید کوئی وقتی کچھ فائدہ مل جائے، مگر پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ عوام کا اعتماد جو ہے وہ جمہوریت سے پھر اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہر کارکن بڑھ چڑھ کر اس الیکشن مہم کا حصہ بنے، اور 17 جولائی کو جو انتخابی میدان سجے گا اس میں عمران خان کو کامیاب کرائیں۔ ایک ضروری اور بات کہ ہماری جو 5 مخصوص صوبائی نشستیں تھیں جن کا الیکشن کمیشن نے پہلے آرڈر نوٹیفیکیشن نہیں کیا تھا، اب باقاعدہ طور پر لاہور ہائی کورٹ کے ریکارڈ سے ہر کوئی واقف ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی یہ نوٹیفیکیشن کرنے کا کہا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی جو کریڈیبلٹی لوز کر چکا ہے۔ ایسا کرنے سے انہیں کافی حد تک بتایا گیا تھا، وہ باقی پاکستان کی نسبت بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نوٹیفیکیشن نہ کرنا ان کی کریڈیبلٹی کو کس حد تک ڈیمیج کرے گا، لیکن انہوں نے ایک مخصوص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور حمزہ شہباز کی وزارت عظمیٰ وزارت اعلیٰ کو بچانے کے لیے یہ ایسا کیا، جو کہ خلاف قانون بھی تھا، خلاف قاعدہ بھی تھا۔ لیکن ہم لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، اگرچہ ان کی تاریخ اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن جو اچھا اسے اچھا کہنا چاہیے۔